چیز ہے توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر اعتماد۔ اور دعا کی قبولیت کے پیچھے ایک پختہ یقین، ایک اعتماد، ایک توکل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف دعا کرتے رہیں لیکن ہمارا اللہ پر یقین نہ ہو تو اس دعا کا فائدہ نہیں ہے۔ توکل کے حوالے سے کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے کئی طریقوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر تم یقین کرو، بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھ پر ہی یقین، مجھ پر ہی بھروسہ، مجھ پر ہی اعتماد رکھو۔ اور دوسرے مقام پر سورہ آل عمران آیت نمبر 159 پر ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں توکل کرنے والوں پر کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کہ جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے۔ یعنی توکل کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر کیا فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ الطلاق آیت نمبر 3، کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ توکل کا انعام کیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر 2344 نمبر حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر اس طرح یقین اور اعتماد کرو گے کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے طریقے سے رزق دے گا جس طرح وہ اللہ رب العزت پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح کو جب پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں کے اندر واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت جو اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس طرح رزق عطا کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ توکل کرنا اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیامت کے دن 70,000 لوگ اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے سفارش کے جنت کے اندر داخل کرے گا، جو صرف وہی لوگ ہوں گے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور توکل کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی اسباب، دنیا کے جو چیزیں ہیں انہیں اختیار کریں، مگر جو دل کا بھروسہ ہے، دل کا یقین ہے، وہ صرف اللہ کی ذات پر رکھیں۔ جب آپ نے اپنے جو آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، انہیں لگا لیا ہے، اب اس کے بعد آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اسباب کو چھوڑ دیں اور ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں، کچھ کرنا ہی نہ پڑے، سب کچھ ایسے ہی ہو جائے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت ضرور بہتر کرے گا۔ اور اس کی عملی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اب کوئی اسباب دنیا کے کوئی اسباب نہیں ہیں بچنے کے بظاہر نظر آ رہے ہیں،
کیونکہ ہر طرف آگ ہی آگ ہے. بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں ہے کہ آگ سے بچیں، لیکن اس آگ کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ رکھا ہے، اور فرمانے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرا مجھے لیے کافی ہے اور میرے لیے بہترین کا ساتھ ہے. اللہ نے پھر کیا کیا؟ جب اللہ پر توکل کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو حکم دیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہی آگ جس کا کام جلانا ہے وہی آگ ٹھنڈک دینے والی بن گئی. اور یونس علیہ السلام نے بظاہر بچنے کے اسباب نہیں ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، کوئی اسباب نہیں ہے بچنے کے. اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسے نے اندر تڑپ پیدا کی، آواز نکلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پر یقین اور بھروسہ تھا. یہی وہ توکل ہے جس نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر دوبارہ پھر ایک صحیح سالک انسان بنایا. اس لیے دنیا کے ہر معاملے کے اندر جب تک آپ کے پاس جتنے اسباب، جتنی چیزیں موجود ہیں انہیں لگائیے، اس کے بعد آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے. ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کے پیچھے ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ پر یقین، اعتماد اور توکل نہیں ہے. جس دن ہماری دعاؤں کے اندر یہ چیز آ گئی کہ ہماری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل آ گیا، اللہ پر بھروسہ ہو گیا، آٹومیٹک ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو